ایوب کی بیماری دور کرنے والا رب کیا یہ چھوٹا سا وائرس نہیں دور کر سکتا؟ تم نے اللہ کو چیلنج کر کے، اللہ کو ناراض کر کے عبادت خانوں کو بھی بند کر دیا۔ کوئی عقل ہو، منطق ہو، لاجک ہو، مانیں گے، اور جبر کو بھی مانیں گے۔ جبرن جس دن 5 یا 10 بندوں کی اجازت ہوگی، اللہ کے فضل سے میں اس دن بھی جمعہ پڑھاؤں گا۔ جب تک ہم زندہ ہیں جمعہ بھی ہوگا، نماز با جماعت بھی ہوگی۔ اللہ تیرے آگے دعا ہے، موت آئے تو اس عالم میں آئے کہ سر سجدے میں پڑھو۔ اس سے زیادہ بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات کیا ہے کہ تو نماز پڑھ کے جائے اور مر جائے۔ اللہ کی قسم تو کامیاب ہو گیا۔ قد افلح المؤمنون، اللہ کہہ رہا ہے مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ انہوں نے ایسا فلسفہ، ایسا بدبختی کا چکر لگایا۔ ایک گھروں کے اندر بیماری نہیں آنی، کس نے کہا ہے؟ گھر تیرے پیسے کا بنا ہوا بیماری سے محفوظ ہے، اللہ کا گھر محفوظ نہیں۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ اگر تیرے گھر اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کیا اللہ نے آج کے لیے یہ نہیں تھا کہا بھاگ ڈھونڈ پناہ کے ٹھکانے، ڈھونڈ پناہ کے ٹھکانے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اتنا اونچا لمبا چوڑا برج بنا لے کہ جس سے ہوا کا بھی گزر نہیں ہوتا۔ اس برج کے اندر بھی جب تیرا رب چاہے گا موت کا فرشتہ آن پہنچے گا۔ بتائیے بندہ مومن، یہ عجیب مغالطہ، یہ موت کا خوف ہے، یہ بیماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج امت کا جو زوال ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول وہن یہ کیا ہے؟ کیا ہم 313 بھی نہیں ہوں گے؟ صحابہ کراہ اٹھے، چیخ اٹھے، پوری عالم کفر سے ہم 313 لڑ گئے تھے، کیا اس وقت ہم 313 بھی نہیں ہوں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم پہ قومیں ایسے جھپٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ جھپٹتے ہیں، اور دسترخوان پہ جھپٹتے ہوئے بھوکا کیا کرتا ہے؟ یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا کھانا ہے۔ آج کفر کے اعلی کار مسلمانوں کے ملکوں کی فتوحات کی بندر بانٹ کر رہے ہیں، یہ ٹکڑا میرا ہے، یہ تیل کا خزانہ میرا ہے۔ کیا تم 313 بھی نہیں ہوگے؟ بل انتم کغثاء السیل، تم موسلادھار بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کیا ہوگا؟ موت کا خوف پیدا ہو جائے گا، موت کا خوف۔ بھاگ جاؤ، جاؤ مسجدوں سے بھی بھاگ جاؤ، بچ جاؤ اگر موت سے بچ سکتے ہو۔ موت سے، بیماریوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ تھا، وہ اللہ کی مسجدیں تھیں، ان کو بھی بند کر دو۔ اللہ کی رحمت سے بھی بھاگ جاؤ۔ اور بقول ڈاکٹر فضل الہی کئی مرتبہ اللہ کی قسم پورے لیکچر کا وہ اثر دل پہ نہیں ہوتا جو ایک جملے کا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا جملہ میرے دماغ میں بار بار گونج رہا ہے، پھر دفع ہی ہو جاؤ، دفع ہی ہو جاؤ۔ زندہ رہ کے بھی کیا کرنا ہے؟ مر ہی جاؤ، نمازیں ہی نہیں پڑھنی، تمہاری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ ایسی زندگی سے بہتر ہے بندہ مر جائے۔ میں ان علماء کو اس میں تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنا رہا کہ جنہوں نے، پھر دکھ بھی ہوتا ہے، وہ علماء مستثنی ہیں جنہوں نے خلوص دل سے اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کیا، خلوص نیت سے کیا، لیکن پچھلے جمعے آپ گواہ ہیں، سب موجود تھے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی نا کہ چند درباری اور سرکاری مالشیے، علامہ شہید کہا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت حکمرانوں کی ٹانگوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرتے رہتے ہیں کہ حکومت نہ گر جائے۔ میں نے آپ کو کہا تھا پچھلے جمعے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں فتویٰ دینے کے لیے۔ اللہ کی قسم یہاں سے جمعہ ختم ہوا، ہفتے کا دن آیا، اس بدبخت نے فتویٰ دے دیا۔ کیا فتویٰ؟ کیا فتویٰ؟ مسلمان میت حالت اضطرار ہو، الفاظ کہتے ہوئے دل کانپ رہا ہے۔ آج ہمارے ایک دوست ہیں حالت بھائی، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، عجیب کیفیت ہے، رستے بند ہیں، بمشکل ان کو ہمارے بچوں نے جا کے غسل دلوایا ہے، جنازے کا وقت ہے،
ساری روڈیں بند ہیں. یہ انسانی رویہ ہے. اور اس بدبخت کے اوپر حیران رہ جائیں کہ درباریت اور سرکاریت کی انتہا کیا ہوتی ہے. کہتا ہے مسلمان کرونا سے مر جائے معاذ اللہ، اس کی میت کو جلا دیا جائے. اور مولوی صاحب آپ نے یہ کہاں سے حفظ کیا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کہتا ہے میری میت کو جلا دینا، اور اللہ تعالیٰ اس کے جلا دینے پہ اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ عقل اور شعور اور سطح ہے ان علماء کی، ان سکالرز آف ڈالرز کی. اللہ حدیث جس نے پڑھی ہے نا، عام طالب علم آپ سب سمجھ جائیں گے سب. اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر کے کیا کہتا ہے؟ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اگر کام نیکی اور ثواب کا، اس کے اوپر سوال ہوتا ہے. کام برا تھا، کام غلط تھا. میں یہ بھی نہیں کہتا یہ بھی کہ پرانی شریعت ہے یا نئی شریعت. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اللہ نے اس کو اس کام کو پسند نہیں کیا اور کہا یہ کام کیوں کیا. پوچھا، سوال کیا، عمل یہ قبول نہیں کیا. عمل کون سا قبول کیا؟ اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا. عمل یہ قبول ہوا، خوف خدا کا قبول ہوا، میت جلانے کا قبول ہو گیا. یہ ایسے لوگ ہیں جو میت جلانے کے فتوے دے کر اپنے آپ کو علامہ فہامہ. کسی مسلمان میت کا یہ حق ہے اس کو پھر میں اپنے حنفی بھائیوں سے بھی ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، چھوڑ دیجئے چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف. میت مسلمان کی مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتی ہے، مسجد میں نہیں آ سکتی. بیت اللہ میں جنازے آپ پڑھتے ہیں، مسجد النبوی میں پڑھتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی میتوں کے جنازے مسجدوں میں شروع کریں، لوگوں کو مسلمان میت کے اکرام اور تکریم اور عزت کا اندازہ ہو سکے. اللہ کے فضل سے ہم مسجد ہی کے اندر میت کو لے کے بھی آتے ہیں اور اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں. اور مسلمان میت کا یہ حق ہے کیا جس طرح جیتے جی اس کی عزت اور احترام تھا. صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مردہ کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہے جیسے تو نے زندہ کی ہڈی کو توڑا ہے. حدیث ہے. تم کہتے اس کو جلا دو، آپ اپنے بارے میں وصیت کر جائیے، ہم چندہ اکٹھا کر کے آپ کو جلا دیں گے. آپ کر دیجئے وصیت. جو بات آپ اپنے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں لوگوں کو فتوے دیتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے WHO ہماری حالت یہ ہے، ہماری حالت WHO کیا فیصلہ کرتا ہے، WHO لاک ڈاؤن کے بارے میں کیا پیرامیٹرز تیار کرتا ہے، WHO کیا کہتا ہے. WHO کے بھی اب غلام بن گئے. غلام تو ہیں ہی ہیں لیکن پہلے ملکوں کے تھے، اب اداروں کے، اور اداروں میں سے بھی بعض کے غلام بن چکے ہیں. شکر ہے ان بدبختوں نے بھی یہ جاری کیا ہے کہ کوئی میت کو غسل دینے سے نقصان نہیں. اللہ کا شکر ہے، ورنہ انہوں نے تو جلا ہی ڈالنا تھا. یہ کتنی عقل اور منطق کے خلاف بات ہے. خلاف بات ہے کہ نہیں کہ زندہ مریض کرونا کا ہو اس کو ڈاکٹر اٹینڈ بھی کرے گا، اس کو ڈاکٹر وینٹیلیٹر بھی لگائے گا، اس کی ریکوری کی کوشش بھی کرے گا زندہ کی. لیکن جیسے ہی وہ مر جائے گا وہ بارود بن جائے گا، ایٹم بم ہو جائے گا. 60 فٹ دور کھڑے ہو کے ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، ویڈیوز موجود ہیں. زندہ ہے تو 3 فٹ کا فاصلہ، مر گیا تو 60 فٹ پیچھے امام کھڑا ہے اور آپس میں فاصلہ 20 فٹ کا ہے. یہ کہاں سے آئی ہے؟ یقین مانیے یہ اسلامی شاعر کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. اسلامی ایک وقت آئے گا آپ یہ باتیں سمجھ جائیں گے، آپ کو ادراک اور شعور ہو جائے گا کہ یہ وائرس نہ سبزی منڈی پہ حملہ کرتا ہے، نہ کبری منڈی پہ حملہ کرتا ہے، نہ گروسری سٹورز پہ حملہ کرتا ہے. یہ صرف مسجد پہ ہی حملہ کیوں کرتا ہے آپ سمجھ جائیں گے. ایک وقت آئے گا. ابھی ایک مسلم حکمران ایسا نہیں ہے اور باتیں کرتے ہیں. ایک مسلم حکمران ایسا نہیں ہے جو آگے بڑھ کر اللہ کے اوپر توکل کر کے اللہ کو خالق مالک مشکل کشا حاجت روا. کہاں گئے ہمارے یہ دعوے؟ کہاں گئے؟
ہم بھی اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں. اللہ مشکل کشا حاجت روا اللہ بھی نہیں رہا. دنیا کے اندر انبیاء کی مخالفت صرف اس وجہ سے ہوتی رہی. نبیوں کا کیا قصور تھا بتائیے؟ وہ کہتے تھے بندوں کی عبادت سے نکل کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ. آج مولویوں کا اور علماء کے اور ہمارے خلاف کیوں ہیں؟ کبھی میں نے آپ کو کہا میرے پیچھے آؤ؟ اگر میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وائرس کے اوپر ویکسین کے اوپر اعتماد کو چھوڑ کر علاج کے ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اپنی امیدوں کو وابستہ کرو. ان کو تکلیف ہو رہی ہے کس وجہ سے بتائیے؟ اس تبلیغ کے اندر کون سی ایسی بات ہے جس سے کفر کانپ رہا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے؟ آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اس وائرس کو بھی ضائع کر سکتا ہے. جو دعائیں نبی کریم نے بتائی ہیں ہمارا ایمان ان پہ اس بات میں کہنے پہ وویلا کیوں ہے؟ شور کیوں برپا ہے؟ آپ خود اندازہ کر لیجئے کیوں ہے. آپ نے انبیاء کی تاریخ اٹھائی ہے نا. نبی یہ کہتے تھے میری عبادت کرو. کسی نبی نے یہ کہا میرے پیچھے چلو؟ ہاں اتباع کا حکم دیتے تھے کہ پیروی میری ہونی ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری پیروی کرو. ہمارا یہ بھی حق نہیں ہے. یہ نبی کا حق تو ہوتا ہے کہ پیروی کا حکم دے، لیکن بلاتا کس کی طرف ہے؟ مخلوق کی عبادت سے نکل کے اللہ خالق کی عبادت میں آ جاؤ. بس میں اور علماء جو ہیں جب آپ کو یہ بات کہیں گے نا آ جاؤ اللہ کی طرف، اور یہ مولوی جو ہے نا یہ بس سائنس کے خلاف ہیں، ان کو عقل نہیں ہے جی. بس اللہ کے فضل و کرم سے جو وحی کا علم ہوتا ہے تم سائنس زدگی کا شکار جو مرضی کر لو، تم نہیں مان سکتے، ہم مانتے ہیں. ابو سعید خدری نے کہا ایک صحابی کو بچھو کاٹ گیا، سورت فاتحہ سے دم کیا توکل اور اعتماد کے ساتھ، زہر دور ہو گیا. ہمیں یقین ہے. تمہیں نہیں یقین تم دفع ہو جاؤ. نہیں ہے تمہیں یقین؟ ہمیں یقین ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ کے 3 مرتبہ انسان جہاں پہ بھی داخل ہو جائے نقصان نہیں پہنچ سکتا. تمہیں نہیں ہے نا. حفاظت کے شفا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بادنا یشوا بها سقیمنا. اور متعدد دعائیں ہیں. ہمیں سب پہ یقین ہے، سب پہ اعتماد ہے. ہمیں رسول اللہ کی بات کے اوپر اتنا ہی یقین ہے جتنا اللہ کی بات کے اوپر یقین اور اعتماد ہے. تم قرآن کھول کے ایک مرتبہ ترجمہ تو پڑھو. پروگرام ٹی وی اینکرز ایسے بدبخت ہیں، کئی جواب دے دیا جائے نا فون بند کر کے بھاگ جاتے. فون بند کر کے لائیو پروگرام بھی چل رہا ہو نا، جب ان کو پتہ لگ جائے ان کے موقف کے خلاف موقف آ رہا کال کاٹ کے فرار ہو جائیں گے. پرویز ہود نامی ایک سائنسدان ہے، گزشتہ دنوں اس کو اور مجھے ایک پروگرام میں اکٹھے بٹھایا گیا. اس نے بھی وہی باتیں شروع کر دی. مجھے ایک بات ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے، ویکسین مولوی نے بنانی ہے؟ کیا یہ مولوی کے دائرہ اختیار میں آتا ہے؟ یا چاند پہ مولوی نے پہنچانا ہے؟ یا چاند گاڑی مولوی نے بنانی ہے؟ یہ جو 50 مسلم ممالک لاکھوں کروڑوں روپے کا بجٹ ان یونیورسٹیوں، ان نکمے ناکام سائنسدانوں کے اوپر لگا رہے ہیں، چاند پہ پرویز ہود نے پہنچانا ہے کہ مولوی نے؟ یہ اپنی ڈیوٹیز پہ فیل ہیں تو آگے ہے جواب یہ دیتے ہیں کہ یورپ چاند پہ پہنچ گیا اور مولوی فتوے دے رہا ہے. یعنی چاند پہ بھی مولوی نے پہنچانا تھا. چاند پہ نکمے تو نے پہنچانا تھا. تو چاند گاڑی بنانے میں ناکام ہو گیا، لاکھوں اربوں روپے کا بجٹ کھا گیا. یونیورسٹیز یہ جو تحقیق کے نام پہ لاکھوں اربوں روپے کا بجٹ کھا جاتی ہے، ویکسین انہوں نے بنانی تھی، یہ فیل ہوئی ہیں. دنیا کے اندر ٹاپ جو ڈاکٹرز ہیں، ٹاپ 1%. پھر یہ الزام مولوی کو دیتے ہیں ناکامی کا. پوری دنیا مسلم میں سے ایک ڈاکٹر شامل نہیں ہے، اور 1% کے اوپر بند کرنے ہیں تو ان یونیورسٹی اور ریسرچ کے اداروں کو بند کرو. اللہ کی قسم اگر ہمیں بھی
قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما يلهي. اب پھر بندہ کیا کہ اگر یہ فنڈز کسی صاحب شعور ایماندار کو بھی دے دیے جاتے وہ بھی ضرور ویکسین اور اس طرح کی ایجادات کر لیتا. یہ تم نے کیسے کیسے نکمے پیدا کیے ہوئے جو ہر بات کا ذمہ دار مولوی، قادیانی کی نظر میں ہر بات کا ذمہ دار مولوی، لبرل مافیا کی نظر میں ہر بات کا ذمہ دار مولوی، ملحد کی نظر میں ہر بات کا ذمہ دار مولوی، کفار کی نظر میں ہر بات کا ذمہ دار مولوی. 70 برس پاکستان میں گزر گئے ہیں، کوئی مولوی کبھی اقتدار میں آیا، کوئی مولوی کبھی آرمی چیف بنا، کوئی مولوی کبھی وزیر اعظم بنا، کوئی مولوی کبھی آئی جی، کہ چھوٹے لیول کا اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھا ہے. او عقل شعور کو کھولو، اپنے دماغوں کو فراخ کرو. 70 سال سے جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے ساری بربادی کا ذمہ دار وہ طبقہ ہے. مولوی تو آج بھی بغیر تنہا کے اپنی ڈیوٹی دینے پہ تیار ہے، بغیر تنہا پہ اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.